اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کی ہماری گفتگو آخری نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے میں ہے۔ ضرورت ہے کہ جب بھی نبوت کی بات ہو، انبیاء کا تذکرہ ہو، تو ہم آخری نبی کا ذکر کریں، چونکہ تمام انبیاء کی نبوتیں گویا جس نبی کے اوپر آ کر ختم ہوئی ہیں، تمام زحمتیں، یا جہاں دین کی تکمیل ہوئی ہے اور جہاں پر آ کر دین مکمل ہوا ہے، جس کے ہاتھوں اور جس کے ذریعے سے وہ دین آیا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ لہذا آخری نبی کے سلسلے میں بھی ضرورت ہے کہ ہم توجہ دیں اور ہم غور کریں، اور پیغمبر کے شخصیت کے حوالے سے اور پیغمبر کی زندگی کے حوالے سے بھی ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ مختلف آیات ہیں اور مختلف قرآن میں جگہ جگہ پیغمبر کی شخصیت کو بھی، پیغمبر کی عظمت کو بھی پہچانوایا گیا ہے، اور ایک اجمالی خاکہ اگر ہم پیغمبر کے سلسلے میں غور کریں، دیکھیں تو خود 17 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے، سن 1 عام الفیل، یعنی وہ سال جب ابرہے نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، تو اس سال کو سال عام الفیل کہا گیا تھا۔ تو اسی سال پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ تھے، عبداللہ ابن عبد المطلب، اور مشہور یہی ہے کہ جس وقت جناب ختمی مرتبت ماں کے شکم میں تھے، اسی وقت جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور گویا جس وقت دنیا میں قدم رکھا ہے، باپ کچھ عرصے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے، گویا یتیم تھے، اور پھر ماں کا سایہ بھی بہت زیادہ دن باقی نہیں رہا۔ مشہور ہے کہ 6 سال کے تھے اس وقت جناب آمنہ بنت وہب، جو پیغمبر کی والدہ گرامی تھیں، وہ دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ابتدا میں جناب عبد المطلب نے پیغمبر کی پرورش کی، اور پھر اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، جو پیغمبر کے چچا تھے، جنہوں نے قربانیاں دیں اور جانفشانیوں سے کام لیا، اور واقعاً اپنے وجود کو اسلام اور دین اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا، گویا توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جناب ابو طالب نے۔ اسی بنیاد پر جناب ابو طالب کو بھی محسن اسلام کہا گیا ہے، اور یہ ختمی مرتبت کا دور جناب ابو طالب کی زندگی میں، اور اسی میں اعلان رسالت بھی ہوتا ہے، اور جس وقت اعلان رسالت ہوا ہے اس وقت پیغمبر کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ مکے میں تھے، 13 سال آپ کی مکے کی زندگی رہی ہے تبلیغ اسلام کی، یعنی اعلان رسالت کے بعد کی۔ پھر آپ مکے سے مدینہ کی جانب تشریف لائے، ہجرت کی، اسی سال سے ہجری سال شروع ہوا ہے، اور مدینہ میں آپ کی تقریباً 10 سال کی زندگی ہے، یعنی چونکہ سن 11 ہجری کے آغاز میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور یہ پوری زندگی، بالخصوص تبلیغی زندگی اور اسلام کی زندگی، نشیب و فراز اور انتہائی سختیوں اور دشواریوں والی تھی۔ بہت سی زحمتیں پیغمبر نے برداشت کیں، بہت سی مشقتیں دین کے لیے، بشریت کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے برداشت کیں، اور مختلف جنگوں کا سامنا رہا، جس میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے پیغمبر کا ساتھ دیا اور پیغمبر کا ساتھ رہے، یعنی ایک ابتدائی دور میں جناب ابو طالب کی جانفشانیاں اور قربانیاں اور ہمراہی رہی ہے، اور اس کے بعد پھر مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا پیغمبر کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، مختلف جنگوں سے پیغمبر گزرے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، جنگ حنین ہے، جنگ تبوک ہے، مختلف جنگیں سامنے آئیں، جن تمام جنگوں میں پیغمبر نے عدالت قائم کرنے کے لیے اور ظلم سے انسانیت کو نجات دینے کے لیے میدان جہاد میں قدم رکھا، اور گویا پیغمبر نے تمام جو جنگیں بھی لڑی ہیں، اتفاقاً اگر واقعاً تحقیق کریں تو تمام جنگیں دفاعی رہی ہیں، یعنی پیغمبر نے کسی جنگ میں ابتدا نہیں کی ہے، پیغمبر نے کسی جنگ میں آغاز نہیں کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں پیغمبر کا کردار اور کیریکٹر، یعنی تبلیغ اسلام کے بعد بھی ابتدائی دور میں بھی لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور حتیٰ اس تبلیغ اسلام جب شروع کی تو بعض لوگوں کے مزاج کے خلاف یہ ایک الہی پیغام تھا، اس ماحول میں بھی، اور حتیٰ جنگیں ہونے کے بعد بھی اصل قابل غور چیز ہے کہ پیغمبر کے کردار و کیریکٹر پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے، مخالفتیں
اور دشمنیاں ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ عظیم کیریکٹر تھا، وہ عظیم کردار تھا جس کا اعتراف اس مخالف ماحول میں بھی اور دشمنی والے ماحول میں بھی ہر ایک کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دو لفظ پیغمبر کے لیے بہت زیادہ ابتدا سے آخر تک مشہور ہے۔ اس پورے علاقے میں صادق پیغمبر مشہور تھے، یعنی سچائی کا گویا ایک بول والا تھا، گویا سچائی کے نام ہی سے پیغمبر مشہور ہو گئے تھے، صادق کہے جاتے تھے۔ یعنی اس علاقے میں اگر کسی سچے کی بات آتی، سب سے پہلا نام جو آتا تھا وہ ختم مرتبت کا ہوتا تھا۔ دوسرا لفظ جو پیغمبر کے لیے مشہور تھا وہ امین تھا، کہ امانت دار ہیں۔ یہاں تک یہ ہے کہ ان کے مخالف بھی ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، ان کے دشمن بھی ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ یہ خود انسان کا ایک بہترین کردار ہے، اور بظاہر دیکھنے میں دو صفتیں ہیں، لیکن یہی دو صفتیں بہت سے دوسری صفات کو بھی اپنے اندر اکٹھا کیے رہتی ہیں، جمع کیے رہتی ہیں۔ یعنی صادق ہو جانا، سچا ہو جانا، دشمن بھی جس کی سچائی کا اعتراف کرے، یا اسی طریقے سے امانت دار ہو جانا۔ تو ختمی مرتبت امین بھی تھے، امانت دار بھی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پیغمبر کے اخلاق کی گواہی دی، انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا اخلاق انتہائی عظیم ہے، یعنی آپ عظیم اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ یا تبلیغ رسالت میں بھی جس رویے اور جس برتاؤ کو پیش کیا ہے، قرآن نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اگر آپ سختی کے ساتھ پیش آتے اور اگر آپ نرم رویہ نہ اپناتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ گویا یہ خود قرآن کے سند موجود ہے کہ پیغمبر کا ایک بہترین محبت آمیز رویہ، پیغمبر کا ایک اپنائیت والا، ایک ہمدردی والا ایک رویہ تھا، جس کی وجہ سے اس دور میں جو جاہلیت کا دور کہا گیا ہے، لوگ پیغمبر سے متاثر ہوئے اور پیغمبر کی طرف آئے اور پیغمبر کے دین کو قبول کیا۔ آج خود ختمی مرتبت کی حقانیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں پر اکیلے ختمی مرتبت کھڑے ہوں، ایک اسلام کا پرچم بلند کر رہے ہوں اور اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ پیغمبر کی طرف آنے لگیں اور پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں، اور پھر اس طریقے سے کامیاب ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنی زیادہ کسی کی تبلیغ اثر انداز نہیں ہوئی ہے جتنی پیغمبر اکرم کی تبلیغ اثر انداز ہوئی ہے، یا جتنی جلدی پیغمبر کی طرف لوگ آئے ہیں اور کہیں نظر نہیں آئے گا، یا اتنی بڑی تعداد میں آج بھی پیغمبر کی طرف آنے والوں کی تعداد، حتیٰ اگر ہم تاریخ میں جائزہ لیں، آج بھی جتنے افراد جنہوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، جنہوں نے اسلام کے بارے میں یا پیغمبر کے بارے میں کتابیں پڑھیں اور ریسرچ کی اور معلومات حاصل کی، وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، جنہوں نے پیغمبر کی عظمت کا اعتراف اور اقرار کیا ہے۔ خود یہ پڑھنے کے بعد اور ریسرچ کرنے کے بعد اسلام کو قبول کرنا اور اسلام کی طرف آنا اور پیغمبر کی عظمت کا اعتراف اقرار کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی شخصیت واقعاً ایک بے نظیر شخصیت ہے، ایک الہی شخصیت ہے، ایک واقعاً عظمتوں کے حامل شخصیت ہے۔ تو پیغمبر بھی اللہ کی جانب سے نبی بن کر بنائے گئے آخری نبی ہیں، ختم نبوت پیغمبر پر ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ پیغمبر خاتم النبیین ہیں، یعنی وہیں سے نبوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے سلسلے میں قرآن کی جو آیت ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ پیغمبر نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، صاف صاف ہے کہ خاتم النبیین یعنی جن کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ گویا اسی لیے پیغمبر کو ایک طرف ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، مثلاً جیسے نبوت میں ایک بعض گفتگو تھی کہ اللہ نے نبی بنایا، عصمت عطا کی ہے، تو معصوم تھے پیغمبر اکرم، علم الہی کے حامل تھے، اللہ نے انہیں علم عطا کیا تھا، علم لدنی انہیں عطا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر نبوت گویا اس کے آگے نہیں بڑھی ہے۔ جناب آدم سے جس نبوت کا آغاز تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ایک آخری بات پیغمبر کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر ایک بہت بڑے عالم کا نام ہے، پیغمبر ایک علمی شخصیت کا نام ہے، دنیا کے سامنے نہیں لکھا ہے اور نہیں پڑھا ہے یہ اور ہے، لیکن خود جاہل نہیں تھے، یہ مسلمات تاریخ میں سے ہے۔ پیغمبر صاحب علم تھے، کیونکہ تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اللہ نے انہیں علم عطا کر کے بھیجا تھا، اور یہ اس بات کا پیغام تھا کہ گویا جہاں پر
جہالتیں ہوتی ہیں، وہاں پر نفرتیں اور دشمنی اور کینے اور برائیاں ہوتی ہیں۔ پیغمبر کا مشن تھا برائیوں کو ختم کرنا اور کینے نفرتوں کو ختم کر کے انسانیت کو کمال تک پہنچا دینا۔ لہذا ایسی بے نظیر ذات آج ہمارے نگاہوں کے سامنے گزری ہے۔ آج ہر انسان کا فریضہ ہے کہ اس ذات گرامی کے سلسلے میں تحقیق کرے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان بغیر تعصب کے اور انصاف کے ساتھ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے کردار، پیغمبر کے بارے میں واقعی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کرے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں غور و فکر کریں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ولی تھے، علم لے کر آئے تھے، معصوم تھے، خاتم النبیین تھے، اور اس کے علاوہ تمام کائنات سے افضل تھے، افضل کائنات پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سب سے عظیم ذات ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی انسانی تاریخ میں سب سے افضل ذات ہے تو وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔